بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کے اندر بہت ساری خوبیاں، بہت سارے کمالات رکھے ہیں. جہاں انسان کے اندر اطاعت کرنے کا، فرما برداری کرنے کا اور ماننے کا مادہ ہے، وہیں انسان کے اندر قیادت کا اور سیادت کا اور رہبری کا اور رہنمائی کا بھی اللہ نے مادہ رکھا ہے. ہم اگر غور کریں اللہ کی مخلوقات پر تو انسان کے اندر یہ خوبی نمایاں طور پر پائی جاتی ہے کہ انسان تابع اور فرما بردار ہے، اور اسی طرح سے انسان ایک قائد اور رہبری کی بھی صلاحیت اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. چنانچہ اسی چیز کے پیش نظر اور اسی چیز پر غور کرتے ہوئے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ نے حکم فرمایا، اور اس کے علاوہ اور بیشتر آیات میں، اور بالخصوص اس آیت میں اللہ نے حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو تم تابعداری کرو، فرما برداری کرو، اطاعت کرو، پیروی کرو. سب سے پہلے کس کی؟ اللہ کی، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا معبود ہے، جو تمہارا رب ہے، اس کی تابعداری کرو. اور اللہ کی تابعداری سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو دین اور جو شریعت دیا ہے اس پر تم 100% عمل پیرا ہو جاؤ. اللہ نے جو کتاب قرآن مجید اتاری ہے اس پر تم 100% عمل پیرا ہو جاؤ. اللہ کے احکامات کو بجا لاؤ. اللہ نے جو فرمایا، جو جس چیز کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنے والے بن جاؤ، اور جس چیز سے روک دیا اس چیز سے باز آ جاؤ، رک جاؤ. اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو، رسول کی پیروی کرو، رسول کے نقش قدم پر چلو. جو طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس طریقے کو اختیار کرو. آپ کے ایک ایک عمل کو، آپ کے ایک ایک کام کو، آپ کی ایک ایک سنت کو، آپ کے ایک ایک طریقے کو، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اس کو مضبوطی سے تھام لو. اور پھر اس کے بعد اگلا حکم دیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت. اور پھر اس کے بعد جو لوگ تمہارے درمیان میں اہل حق ہیں، وہ صاحب علم و فضل ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے اندر تقوی کی برکت سے، پرہیزگاری کی برکت سے، قیادت کی، رہبری کی، رہنمائی کی جو صلاحیت پیدا کی ہے علم کی بنیاد پر. اور وہ لوگ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سامنے رکھ کر جو تمہاری رہنمائی کریں، تمہیں راستہ دکھائیں، اس پر جم جاؤ، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. وہ اہل حق جن کی رائے، جن کا مشورہ، جن کا کام، جن کا طرز عمل، یا جن کی طرف سے آنے والا حکم نامہ وہ اللہ کی حکم سے، رسول اللہ کے طریقے سے نہیں ٹکرائے، تو تم اس کو مان لو. اور ہاں اس بات کو یاد رکھو کہ اگر ان کی رائے، ان کا فیصلہ، ان کا حکم اللہ کے کسی حکم سے ٹکراتا ہو، رسول اللہ کے طریقے سے ٹکراتا ہو، تو ہرگز نہ ماننا. ترجیح اللہ کے حکم کو اور رسول اللہ کے طریقے کو دی جائے گی. اور لہٰذا وہ اہل حق حضرات، وہ اہل علم حضرات، ان کی رائے، ان کی بات، ان کے مشورے ماننا اور اس پر عمل پیرا ہونا، یہ امت کے لیے خیر کا ذریعہ ہے، یہ امت کے لیے بہتری کا ذریعہ ہے، یہ امت کے لیے عظیمت کی بات ہے، اور یہ امت کے لیے کامیابی اور فلاح کا راستہ ہے. یہ خود قرآن مجید نے اس چیز کو متعین کر دیا. میں نے یہ آیت آپ کے سامنے قرآن پاک کے 5ویں سپارے کی سورہ نساء کی تلاوت کی، جس میں واضح طور پر اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت
اور وہ اہل حق اہل امر جو تمہارے درمیان میں علم و فضل کے تعلق سے، تقوی اور پرہیزگاری کے تعلق سے نمایاں اپنا مقام رکھتے ہیں، ان کی بات مانو، ان کے مشوروں پر عمل کرو، اسی میں اللہ کی طرف سے خیر آئے گی، اور پھر تم مصداق بنو گے ید اللہ علی الجماع کے، کہ اللہ کی مدد پھر جماعت کے ساتھ ہے اور اللہ مدد فرمائے گا۔ تو یہ قرآن کا ایک حکم ہے اور اللہ کی بھی یہ منشا ہے۔ اس چیز کو ہر دور میں، ہر زمانے میں امت نے مانا اور کامیابی حاصل ہوتی رہی اور امت آگے بڑھتی رہی، بڑے سے بڑے فتنے سے، بڑی سے بڑی آزمائش سے، بڑے سے بڑے امتحان سے نجات ملی اور استحکام ملا، مضبوطی ملی، اور باطل میدان چھوڑ کر بھاگا اور حق کو فتح نصیب ہوئی اس طریقے سے اور اس راستے سے۔ اور یہی طریقہ مفید اور یہی طریقہ خیر والا اور یہی طریقہ بھلائی والا ہے کہ ہم اپنے قائدین کو، اپنی قیادتوں کو سمجھیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کا تعین کریں، ان کو پہچانیں، اور پہچاننے کے بعد اپنی قیادت کی بات مانیں، اپنی قیادت کو مضبوط کریں۔ ایک قیادت تبھی مضبوط ہو سکتی ہے کہ جب اس کے پیروکار، اس کے ماننے والے اس کی بات پر آمادہ ہو جائیں، اس کی بات پر عمل پیرا ہو جائیں، اور اس جذبے کے ساتھ اور اس ملال کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ اور اس جنون کے ساتھ اپنی اس قیادت کے نقش قدم پر یا اپنی اس قیادت کی بات ماننے پہ آمادہ ہو جائے کہ پھر ایک یہ پیغام اٹھ کر آئے، ایک بات نکل کر یہ آئے کہ یہ قیادت مضبوط ہے، یہ تنہا اور کمزور سی اور معذور سی قیادت نہیں ہے کہ جس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے مضبوط افراد ہیں اور بات ماننے والے لوگ ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ قیادت مضبوط ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو تسلیم کیا، اور اس حد تک آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو مانا کہ بے شمار مثالیں ملتی ہیں صحابہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ماننے کی، کہ کیسے بھی ناگوار حالات، کیسے بھی مشکل حالات، کیسے بھی تکلیفوں سے بھرے حالات، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا تو صحابہ کرام اٹھ کھڑے ہوئے۔ بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی، میں ایک مثال آپ کو دوں گا غزوہ احد کی، اور غزوہ احد جو ہے وہ سن 3 ہجری میں واقع ہوا۔ اس سے پہلے سن 2 میں غزوہ بدر ہوا۔ غزوہ بدر میں مشرکین کو زبردست شکست ہوئی اور مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگے۔ انہوں نے اپنی یہاں بیٹھ کر یہ پلاننگ کی کہ ہم اپنی اس شکست کا کس طریقے سے بدلہ لیں، اور اگلے ہی سال انہوں نے ایک بڑی مضبوط فوج کے ساتھ مدینہ منورہ پر اٹیک کر دیا، اور ادھر سے مسلمان بھی تیار ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کیا، اور مسلمان احد پہاڑ کے دامن میں آ کے مشرکین سے آ کے ٹکرا گئے۔ اس غزوے کے اندر اس کے بہت سارے نمایاں پہلو ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن چونکہ میں بھی آپ کے سامنے صرف صحابہ کرام کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا ان کا جو جذبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت ہے اس پر روشنی ڈالنے کی ضرورت کر رہا ہوں۔ شروع میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن چونکہ جنگ کی اپنی ایک حکمت عملی ہوتی ہے، ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، پورا کہ پورا لاہیہ عمل، ایک پورا کہ پورا اسٹرکچر ہوتا ہے جس کی پوری پلاننگ ہوتی ہے، تو اسی پلاننگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا تھا کہ ایک جماعت صحابہ کرام کی وہ اس راستے پر تعینات رہے گی کہ جہاں سے دشمن پلٹوار نہ کر سکے۔ آپ نے صحابہ کی ایک ٹکڑی کو، ایک جماعت کو ایک اونچی چٹان کے اوپر جہاں سے پلٹوار کرنے کے لیے راستہ نکل کر آتا تھا وہاں تعینات کر دی، اور ان لوگوں کو مقرر کیا کہ آپ اس وقت تک وہاں سے نہیں ہٹو گے جب تک کہ ہماری طرف سے آرڈر نہیں آ جائے۔ وہ صحابہ کرام وہاں تعینات ہیں۔ ادھر جنگ شروع ہوئی، اور جنگ شروع ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اب بظاہر مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی، اور مشرکین اپنا سامان چھوڑ کر میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، اور صحابہ کرام نے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کیا اور خوشی منانی شروع کی کہ فتح مل گئی، فتح مل گئی۔ اور جنگ کے بعد یہ اصول ہوتا ہے کہ جب مخالف میدان چھوڑ کے بھاگتا ہے تو اس کی جو چیزیں ہیں، اس کا جو اسلحہ ہے، اس کی جو سواریاں ہیں، اس کی جو ذرائع ہیں، ان کو سمیٹا جاتا ہے، وہ فاتح قوم کا وہ سرمایہ ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام جس کو مال غنیمت کہتے ہیں اس کو سمیٹنے میں لگ گئے اور خوشی کے نعرے بلند ہوئے۔ اب وہ ٹکڑی جو اوپر وہاں اس راستے پر تعینات تھی، انہوں نے دیکھا کہ فتح ہو گئی اور دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ چکا ہے، تو انہوں نے اپنے طور پر یہ فیصلہ لیا کہ بھائی ہمیں یہاں اس لیے بٹھایا گیا تھا کہ ہم دشمن پر نگرانی کریں۔ اب چونکہ دشمن تو بھاگ چکا ہے، جنگ ختم ہو چکی ہے، میدان چھوڑ چکا ہے، اب تو مطلب نہیں یہاں بیٹھنے کا، لیکن قیادت کا حکم تھا، اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ جب تک ہمارا آرڈر نہیں آئے آپ وہاں سے نہیں ہٹیے گا۔ تو ان کے جو امیر تھے انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ہمیں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے جب تک حضور کا آرڈر نہیں آ جائے۔
لیکن چونکہ ان لوگوں نے دلیل دینی شروع کی کہ اب تو مطلب ہی کوئی نہیں رہا، جنگ ہی ختم ہو گئی، اب یہاں ٹھہرنے سے کیا مراد، اب ہمیں بھی یہاں سے چلنا چاہیے، لہٰذا ان حضرات نے اس محاذ کو خالی کیا اور وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے۔ اب دشمن کی اس محاذ پر نظر تھی، اور خاص طور سے مشرکین کے لشکر میں اس وقت خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک زبردست سپہ سالار، ایک زبردست رائڈر، ایک زبردست فوجی کہ جن کو جنگوں کے اوپر بڑی زبردست مہارت تھی قبول اسلام سے پہلے ہی، اور ایک دستہ ان کی نگرانی میں تھا مشرکین کا۔ جیسے ہی خالد بن ولید نے دیکھا کہ مسلمانوں نے وہ محاذ خالی کر دیا اور موقع ہے پلٹوار کرنے کا اور مسلمانوں کو گھیرنے کا، چونکہ اس طرف پہاڑ ہے اور یہ آج پہاڑ کا دامن ہے، یہاں میدان جنگ تھا، اب اس طرف پہاڑ ہے اور اس طرف پیچھے سے اگر ہم نے یلغار کر دی تو مسلمان گھیرا جائیں گے اور یہ لاشعوری میں افراتفری مچے گی اور ہم ان کو جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے گھیر لیں گے۔ تو خالد بن ولید اپنے اس لشکر کے ساتھ وہ پہاڑی کے پیچھے سے اس راستے سے جس کو مسلمانوں نے خالی کر دیا، وہاں سے انہوں نے مسلمانوں پر چڑھائی کی اور اتنا برق رفتار تیز رفتار حملہ کیا کہ یہاں مسلمان خوشی منا رہے تھے، سامان سمیٹ رہے تھے، وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ یہ کیا ہوا اور ایک دم سے دشمن کی یلغار ہو گئی۔ اب اس کی پاداش میں صحابہ کرام شہید ہوئے اور نوبت یہاں تک کہ آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہو گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا رخسار، آپ کا یہاں سے یہ گال پھٹ گیا، کیونکہ جو خول آپ نے پہن رکھا تھا اس کی کڑیاں آپ کے چہرے انور میں گھسی اور آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا اور پورا چہرہ آپ کا خون سے تر ہو گیا، اور دشمن نے حملہ کیا رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹارگیٹ بنا کے۔ جب صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول کی جان خطرے میں، تو صحابہ کرام نے ایک پروٹیکشن دائرہ بنایا اور اللہ کے رسول کو اپنی حفاظت میں لیا اور احد پہاڑ کی طرف لے کر چڑھے۔ ادھر مسلمانوں میں افراتفری ہے اور اسی حملے میں جو ہے بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، لیکن چونکہ مسلمانوں کو اللہ نے ہمت دی اور انہوں نے پھر دشمنوں سے مقابلہ کیا اور بہرحال یہ ہوا کہ خالد بن ولید کو پلٹ کر جانا پڑا، اللہ کے رسول کو بھی محفوظ احد پہاڑ کے ایک خو کے اندر، ایک درے کے اندر بٹھا دیے، لیکن چونکہ رسول اللہ زخمی ہوئے، صحابہ کرام کی ایک تعداد شہید ہو گئی اور مسلمان زخمی ہو گئے۔ اب اس جنگ کے بعد شام کو جب صحابہ کرام مدینہ منورہ اپنے گھروں میں لوٹ کر آئے، ادھر اللہ کے رسول بھی زخموں سے چور ہیں، آپ کو بھی شدید زخم پہنچے ہیں اور صحابہ بھی زخمی ہوئے ہیں۔ کسی نے رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ، مدینے کے اندر صحابہ کرام درد سے کراہ رہے ہیں اور بے چین ہو رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں اور ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں، جنگ کی شکست کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ بات سنی، آپ خود زخمی ہیں اور آپ کے پورا رخسار، یہ گال پھٹا ہوا ہے، دانت آپ کے شہید ہو گئے، آپ فوراً کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک آرڈر جاری کیا کہ جاؤ یہ حکم سنا دو میرا کہ ہم دشمن کا تعاقب کریں گے، اس کے پیچھے جائیں گے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ آگے جا کے دشمن رک جائے اور پھر پلٹوار کرے، ہم آگے تک دشمن کو کھدیڑ کر آئیں گے۔ یہ حکم دیا اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ تاکید آپ نے فرما دی کہ یہ بات بھی اچھے سے لوگوں سے کہہ دینا کہ وہی لوگ جائیں گے جو صبح جنگ میں شریک تھے، ہرگز وہ نہ جائے جو صبح نہیں تھا۔ یہ نہیں کیا کہ انہوں نے صبح جنگ کر لی، یہ زخمی ہو گئے، ان کو چھوڑ دیا جائے اور فریش لوگوں کو لے جایا جائے، نہیں، وہی جائیں گے جو صبح جنگ میں تھے، چاہے وہ زخمی حالت میں ہو، انہی کو نکلنا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ صبح دن بھر جنگ لڑی ہے اور جسم پر زخم ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کا پیر میں زخم آیا ہے، کسی کے سینے میں زخم آیا ہے، کسی کو کہاں تکلیف پہنچی ہے، کسی کا کوئی شہید ہوا ہے، کسی کے گھر میں جنازہ ہوا ہے، ایسے غم کے حالت میں کہ جہاں جسم جو ہے زخموں سے لدا پڑا ہے اور خود حضور زخمی ہے، یہ قیادت ہے مضبوط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہاں بے فکری سے اس لیے نہیں چھوڑا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زخموں کی پاداش میں چور ہو کر یہ بیٹھ جائے، فوراً کھڑا کر دیا اور ادھر حضور کا حکم آیا اور صحابہ نکلنے کے لیے تیار۔ کسی نے یہ تک نہیں کہا کہ ہمارا ہاتھ کٹ گیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا پیر کٹ گیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے باپ شہید ہو گئے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، نہیں، ساری چیزیں بعد میں، اللہ کے رسول کا حکم پہلے، اپنی قیادت کی تائید پہلے، اپنی قیادت کی آواز پر لبیک کہہ کر کھڑے ہو جانا پہلے۔ تو صحابہ کرام تیار ہو گئے اور راتوں رات نکلے۔ ادھر دشمن کو خبر ہو گئی، دشمن کو جیسے ہی پتہ چلا کہ صحابہ، اللہ کے رسول صحابہ کو لے کر اور پوری جماعت ایک ساتھ اکٹھی ہو کر ہمارے تعاقب کے لیے پیچھے نکل پڑے ہیں، اور ان کے ہوش اڑ گئے کہ کیا لوگ ہیں، زخمی حالت میں بھی ہمیں نہیں چھوڑ رہے اور ایک مضبوط طاقت ہو کر آئے ہیں۔ تو روایتوں میں لکھا ہے کہ مشرکین اور تیز بھاگے کہ اب تو بھاگی جاؤ، اب تو جان نہیں بچے گی، زخمی شیر ہے، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر پائیں گے۔ 8 میل تک اللہ کے رسول ان زخمی صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر آگے چلے ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ کسی نے معذرت نہیں کی، کسی کا پیر کٹا تھا، کسی کا بازو کٹا تھا تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تم مجھے سہارا دے کر لے کر چلو، لیکن اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جو صبح گئے تھے وہی جائیں گے، میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا، لہٰذا میں جاؤں گا اور مرتے دم تک جاؤں گا۔
یہ اپنی قیادتوں کو بات ماننے، قیادتوں کی اطاعت اور قیادتوں کی بات ماننے کا صحابہ کرام کے اندر جذبہ، کیا پیغام ملا کہ دشمن گھبرا گیا، محاذ چھوڑ کے بھاگ گئے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ قوم ہے کہ جو اپنی قیادتوں کو مضبوط کرتی ہے، یہ وہ قوم ہے کہ جو اپنی قیادتوں کے اشارے پر مرنے اور مارنے کے لیے آمادہ رہتی، زخمی حالت میں، جسم زخموں سے چور ہے، گھروں میں جنازے ہیں، لیکن پھر بھی نکل پڑے۔ یہ ہمت اور یہ حوصلہ اور یہ جذبہ امت کے اندر تھا، امت کے اندر پایا جاتا تھا تو امت مضبوط اور مستحکم ہوتی تھی اور سامنے باطل لرزتا تھا۔ جب سے امت کے اندر سے قیادت کی اہمیت ختم ہو گئی، قیادت کی بات ماننے کا جذبہ نکل گیا، امت معذور ہو گئی۔ یاد رکھ لینا اس بات کو بہت اچھے سے کہ ہماری عزتیں، ہماری جانوں کا تحفظ اور ہمیں ہر ظلم سے جو نجات ملے گی وہ اپنے اتحاد سے ملے گی، اپنی مضبوطی سے ملے گی، اپنی قیادت کو مضبوط کرنے سے اور اپنی قیادت کی بات ماننے سے ملے گی۔ اور اگر ہم بکھرے ہوئے رہیں گے، اگر ہم اپنی میں رہیں گے، اگر ہم اپنی قیادتوں کی بات نہیں مانیں گے، اپنی قیادتوں کو مضبوط نہیں کریں گے، تو ظلم کا ہاتھ اور ظلم کے سکنجے سے ہم بچ نہیں پائیں گے، ہم کوئی بھی نہیں بچ پائے گا۔ آج کوئی اور پٹ رہا ہے تو کل کو ہماری بھی باری آنا طے ہے۔ آج کس کی لنچنگ ہوئی، کل کو ہمارے ساتھ بھی وہ حادثہ پیش آنے کا۔ یہ سارے حادثات، یہ سارے واقعات، یہ ساری رودادیں، یہ سارے معاملات یہ ہمارے اوپر اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم متحد نہیں ہیں، ہماری قیادتیں کمزور ہیں اور ہم نے اپنے ہاتھ سے اپنی قیادتوں کو کمزور کر لیا۔ تو سب سے ضروری اور سب سے اہم بات اتحاد پیدا کرنے کی، مضبوطی لانے کی ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ہے۔ دوسری قومیں مضبوط ہو گئیں، اتنی مضبوط ہو گئیں کہ اگر آپ ان کے جانور کو بھی ٹھوکر مار دیں، اگر آپ کی گاڑی سے ان کا جانور بھی اگر نہیں چاہا تھا آپ نے، اتفاقی طور پر آ جائے اور ٹکرا جائے اور وہ زمین پہ گر جائے، میں ایک حقیر ترین جانور کا تذکرہ کر کے شاید ہمارا جذبہ بیدار ہو جائے۔ اس سے گھنونی اور اس سے بدتر مثال نہیں ہو سکتی، لیکن آج پتہ نہیں مسلمان کا ضمیر کہاں سو گیا، کہاں مر گیا۔ ایک خنزیر کو بھی اگر آپ کی گاڑی سے ٹکر لگ جائے تو وہ خنزیر جس کا جانور ہے وہ آپ کا گریبان پکڑ لے گا۔ لیکن آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم روز یہ خبریں سنتے ہیں کہ آج فلاں جگہ کسی بے قصور مسلمان کو، کسی دیندار مسلمان کو، کسی معذور، کسی کمزور مسلمان کو، کسی کو داڑھی میں دیکھ کر، کسی کو ٹوپی میں دیکھ کر، کسی کی دینی شناخت دیکھ کر اس کو چند اوباشوں نے گھیر لیا اور ان کو پکڑ کر مارا، اور ویڈیو وائرل ہوتی ہے، ان پر معمولی سی ایف آئی آر ہوتی ہے، ایک معمولی سا مقدمہ درج ہوتا ہے، اور 2-3 روز بعد ان کی جو ہے بیل ہو جاتی ہے اور وہ باہر دندناتے ہوئے گھومتے ہیں۔ ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ہمارا رد عمل فقط ہی ہوتا ہے یار برا ہوا، اور ہم صرف موبائل پر ریل دیکھتے ہیں، تھوڑی سی دیر تھوڑے سے جذبات میں آ کر، تھوڑی سی دیر کے ہمارے جذبات بیدار ہوتے ہیں اور پھر ہم خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ سینکڑوں واردات، اور میں اگر یہ کہوں تو کوئی اس میں مبالغہ نہیں ہوگا کہ روز کے واقعات پہلے ہم سنتے تھے دوسرے صوبوں کا، لیکن ہمارے ہی صوبے، ہمارے ہی شہر کے اطراف میں یہ حادثات ہونے لگے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم متحد نہیں ہیں، ہم نے آواز اٹھانا بند کر دیا، ہم یہ سوچنے لگے ہیں کہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، نہ یہ میرا بھائی ہے، نہ یہ میرا باپ ہے، نہ یہ میرا بیٹا ہے، نہ یہ میرا بھانجا ہے، نہ یہ میرا بھتیجا ہے، نہ یہ میرا رشتہ دار ہے، نہ یہ میرا پڑوسی ہے، نہ کوئی محلے داری ہے، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ ایمان کا تقاضا، اسلام کا اثر اور رنگ یہ ہے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے بھی یہ کلمہ پڑھا ہے وہ میرا ایمانی بھائی ہے، اس کا درد، اس کی تکلیف میرا درد اور میری تکلیف، اس کے اوپر ہونے والا ظلم اور اس کا احساس میرے اندر آنا میرے ایمان کا تقاضا ہے، اور اس کے لیے انصاف کی آواز بلند کرنا، اسے انصاف دلانا اور اس کے اوپر ہوئے ظلم کو روکنا یا اس کا بدلہ لینا میرا ایمانی فریضہ ہے، میرا ایمانی حق ہے۔ یہ شعور، یہ فکر، یہ بیداری آج ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہے۔ دوسری قوموں کے اندر ان کی قیادتوں نے، چاہے وہ اپنے مفاد کے لیے ان کی قیادتیں ہوں، ان کی تو ساری قیادتیں جو ہیں وہ پولیٹیکل ہوتی ہیں اور وہ صرف سیاست کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے اپنا رول پلے کرتے ہیں اور لوگوں کی بھیڑ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ لوگ اپنی قیادتوں کی بات مانتے ہیں، ایک فرمان آتا ہے وہ سارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی قیادت میں سے کیڑے نکالتے ہیں۔ کن صاحب نے کہا ہے سب سے پہلی خرافات کہاں؟ وہ مسلک کی خرافات، کہ کون ہے یہ، ہے نا، یہ وہابی ہیں کہ یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہیں کہ یہ کیا ہیں، یہ ہمارے مسلک کے، ہمارے عقیدے کے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر ہمارے عقیدے ہمارے مسلک کے ہیں تو ٹھیک ہے، اور نہیں ہے تو پھر یہ تو غلط ہے، ہم ان غلط آدمی کی بات کیوں مانیں؟ تو یہ ہمارا مرن سالہ یہی شروع ہو گیا، یہیں سے شروع ہو گیا۔ اور کیا ہو گئے ہم اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود، اللہ کی طرف سے اتنے اسباب اور وسائل ہونے کے باوجود، میں
بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ آج کے اس وقت اس دور میں اللہ کا کروڑوں بار شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بے شمار اسباب اور وسائل دے رکھے ہیں. شاید دوسری قومیں دنیا میں جو ہیں ان کے پاس اتنا نہیں ہے جتنا مسلمانوں کو اللہ دے. وافق مقدار میں مال ہے، اتنا مال ہے کہ اب تو کروڑ روپے لوگ شادیوں میں خرچ کرنے لگے. لاکھوں کی تو کوئی انٹری نہیں ہے. غریب آدمی بھی، وہ ٹھیلا چلانے والا، مزدوری کرنے والا بھی اپنے بچوں کی شادی کے لیے وہ 8 10 5 لاکھ کی شادی کا بجٹ بناتا ہے. تو لاکھوں سے تو بات اوپر ہی چلی گئی، کروڑوں تک بات پہنچ گئی صرف شادی میں، کہ جس کا کہیں کوئی مسئلہ معاملہ ہی نہیں ہے. لاکھوں روپے پھونک دیے شادیوں میں، ہزاروں لوگوں کے کھانے کھلا دیے، ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلانے کا، بچوں کی شادیوں میں کھانا کھلانے کا شوق اور جذبہ اور جنون ہے، لیکن کبھی کسی مظلوم کے گھر کھانا پہنچانے کا شوق اور جذبہ نہیں ہے. ہزاروں لوگوں کی دعوت کرنے کا شوق ہے، لیکن کوئی قوم کے نام پہ، ملت کے نام پہ کوئی نوجوان جیل میں چکی پیس رہا ہے، اس کے گھر ایک بار بھی جا کر ایک وقت کے کھانے کا انتظام کرنے کا شوق نہیں ہے. اس کی بیل کرانے کے لیے، پیسے نکالنے کے لیے پیسے کی بھیک مانگنی پڑتی ہے. جو لوگ 10 لاکھ روپے اپنے بچوں کی شادیوں میں یوں ہی پھونک دیتے ہیں، ان کے پاس جاؤ کہ کوئی پھنسا ہوا ہے، آپ سے گزارش ہے اللہ نے آپ کو مال دیا، آپ کچھ مدد کر دیں، تو وہ کیا کرتا ہے، صرف بہت ہو گیا تو 500 کا نوٹ 1000 روپے نکال کے دے دیتا ہے. اب وہ 1000 روپے کی قیمت اور 1000 روپے کے نوٹ کی قیمت اس کا بچہ جو وہ گھوڑے پہ بیٹھا تھا اس چلانے والے پہ 10 بار وار دیتا ہے. کہاں ہماری توجہات ہیں، کن شوق میں اور کن جذبوں میں الجھے ہوئے. مہنگے مکان، جبکہ پتہ ہے روز قبرستان میں آ رہے ہیں، یا روز نہیں آ رہے تو جمعے میں 8 دن میں ایک بار تو آ رہے ہیں. ذرا نظر ڈالتے ہوئے جایا کرو یہ خاک میں ملے ہوئے جسموں کو. ان میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو ہم سے بہت اعلیٰ تھے دنیاوی اعتبار سے، لیکن آج کیا حال ہے، اسی مٹی میں سو رہے ہیں. اصل گھر تو ہمارا وہ ہے، لاکھوں روپے گھر میں پھونک دیے، کروڑوں روپے پھونک دیے گھر کے اندر، اور پتہ چلا کتنے دن رہا کوئی بھروسہ نہیں. کتنے لوگوں کے تو ایسے بھی سننے میں آیا ہے کہ کروڑ روپے کے مکان بنائے، ایک رات بھی نصیب نہیں ہوئی، گھر شفٹ کرنے سے پہلے انتقال ہو گئی. جو اصل گھر ہے، قبر والا گھر، جس کو روز عبرت کی، ایک بار قبرستان میں فاتحہ کے لیے جاتے ہو، عبرت کے لیے بھی جا کر دیکھا کرو ان قبروں کی طرف، غور کرا کرو ان قبروں پہ کہ کیسے مضبوط لوگ، بڑے عہدیدار لوگ، بڑے مالدار لوگ اسی مٹی کے بچھونے پہ سو رہے ہیں. وہ اصل گھر ہے ہمارا. بقدر ضرورت گھر ہو جائے کہ جس میں ہماری بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں اور ایک آسان زندگی ہم جی لیں. لیکن کیا ہو رہا ہے آج مسلمانوں کی سوچ، زندگی کا پورا سرمایہ کائے پہ لگا دیتے ہیں گھر پہ. اب تو اللہ معاف کرے تو لون کا ایسا معاملہ چلا ہے کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کے لون کی بات کر رہے ہیں. میں نے کتنے لوگوں کو مسجدوں میں بیٹھ کے ہوم لون، تو یہ لون، تو وہ لون، بدترین جس کو اللہ نے ہمارے اوپر حرام کیا ہے. تو ٹین میں، پتھروں میں رہ لے، کچی دیواروں میں رہ لے، معمولی سے گھر میں رہ لے، لیکن خدا را اس سود میں اور اس بیاج کے چکر میں مت الجھ. اس سے تیری دینی حمیت اور غیرت ختم ہو جائے گی، اسلامی جذبہ ختم ہو جائے گا، دین کی فکر اور دین کی طلب ختم ہو جائے گی. دین آیا ہے آزمائشوں میں اور قربانیوں میں. آج ہم نے قربانی دینا چھوڑ دی. قربانی کے نام پہ ہمارے یہاں صرف ایک بکرا ہے، سال میں ایک بار وہ بکرا ہے، اور اس کی بھی قربانی ایسی دیتے ہیں کہ ہم ہی کھا جاتے ہیں. وہ کائے کی قربانی ہوئی؟ وہ تو ایک اپنا ایک سیلیبریشن ہے، ایک ایونٹ ہوا. کائے کی قربانی ہوئی؟ ایک ہی لفظ ہے قربانی کے نام پہ. بس مجھے بتاؤ اس کے علاوہ اگر کوئی قربانی ہو، تو کوئی قربانی ہو ہماری، اب وہ بھی کائے کی قربانی؟ وہ تو ہماری دعوت ہے، بہترین دعوت. سال بھر جو نہیں کھایا وہ بہترین دعوت ہے. میں تو اس کو، شاید آپ کو تلخ لگے میری بات، لیکن اس قربانی کے جذبے کو، جس جذبے کے لیے ہمیں دیا گیا تھا، اس کو بھی فوت کر لیا اور محض ایک ایونٹ بنا لی، سیلیبریشن، دعوت، روح نکل گئی. تو ایک چیز تھی قربانی کے نام پہ، وہ بھی بگاڑ کے ختم کر دی، اور سرے سے لے کر قربانی کا کوئی ہے ہی نہیں، معاملہ ہی نہیں. ابھی ذرا سی دیر کے لیے اگر لائٹ چلی جائے، ذرا سی دیر کی، اور امام صاحب بیچارہ جو ہے وہ تھوڑی لمبی تلاوت کرتے ہیں، تو 90% مقتدی وہ ان کی زبان پہ یہی جو تقریر ہوئی تھی اس کی بات نہیں ہوگی. کیا ہے سوچنا چاہیے، اتنی گرمی پڑ رہی ہے، کیا ضرورت تھی چھوٹی سی نماز. حالانکہ میں اس بات پہ ہوں کہ امام صاحب کو وہاں پہ سوچنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. لیکن میں بات یہ بتا رہا ہوں کہ قربانی دینے کا جذبہ اور قربانی دینے کا ہمارے اندر جو ہمارے دین نے جو جذبہ پیدا کیا ختم ہو. کچھ بھی نہیں ہو قربانی کے نام پہ. ہم دوسروں کے لیے 10 روپے بھی نہیں نکلتے ہیں، اور خاص طور سے قوم و ملت کے لیے 10 روپے بھی نہیں نکلتے. آج مسلمان کا حال یہ ہے. جب تک قربانی دینے والا مزاج کہ ہم ہر قربانی کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، قوم و ملت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. یاد رکھ لینا، اللہ کے دین کے لیے، اور اللہ اپنے دین کے لیے ہر کسی کو، ہرکس اور ناقص کو نہیں چنتا. میرے جیسے گدھے گھوڑوں کو اللہ نہیں چنے گا، نہیں چنے گا. یہ تو خود انسان کی سرفرازی ہے، اس کا اعزاز اور اس کا صرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین کی مقبولیت کے لیے، ٹھوکر کے لیے بھی کسی کو قبول کر لے، کہ دین کے کام میں ایک ٹھوکر ہی لگ جائے، ایک ٹھوکر ہی لگ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو رہے ہیں،
दंदान मुबारक शहीद हो रहे हैं, जिस्म पूरा लहूलुहान हो रहा है। अल्लाह के नबियों को कुर्बानी देनी पड़ी भाई। अल्लाह तबारक व तआला के वो मकबूल तरीन बंदे जिनको कुरान में अल्लाह ने कह दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, उनको कुर्बानी देनी पड़ी, जान की भी देनी पड़ी, माल की भी देनी पड़ी, औलाद की भी देनी पड़ी, घर की भी देनी पड़ी, कारोबार की भी देनी पड़ी, हर चीज़ की देनी पड़ी, और उन लोगों ने दी है। तो कभी मत भूलना कि ये कुर्बानी हमसे नहीं मांगी जाएगी, हमें भी देनी पड़ेगी। हमारे लिए भी वही दीन है जो सहाबा किराम के लिए था। लेकिन हुआ क्या कि वो कुर्बानी देने वाला मिजाज, वो कुर्बान होने वाली फिक्र हमारे अंदर से ख़त्म हो गई। आजकल तो जुमे के बयान और तकरीरों में भी ख़त्म हो गई, कोई नहीं बात करता, कोई नहीं बात करता। तैयार हो जाओ अल्लाह के दीन के तकाज़ों के लिए, कुर्बान करने वाले बन जाओ अपना सब कुछ, लुटा देने वाले बन जाओ सब कुछ। मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ, और ये मेरी सुरखरूही है कि अल्लाह के दीन के लिए कबूल हो जाए। ये जज्बा आ जाए, ये तड़प आ जाए कि मेरा रुआ रुआ, मेरा कतरा कतरा, मेरे बाल बच्चे, मेरा घर, मेरी दौलत सब अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान होने के लिए मेरे तैयार और आमाद। दूसरी चीज़, अपनी क़ियादत को मजबूत करो, अपनी क़ियादत के मजबूत बाजू बनो। जब हम अपनी क़ियादत को मजबूत करेंगे तो हमारी क़ियादत बातिल से जाके टकराएगी और बातिल की आंख में आंख डालकर बातिल को हक बात मानने पर आमादा करेगी। और जब हम अपनी क़ियादत को लाचार और मजबूर और बेबस छोड़ देंगे तो बातिल हमारी क़ियादत के ऊपर हावी हो जाएगी। तो अभी ज़रूरत इस बात की है कि अपने अंदर कुर्बानी का जज्बा पैदा करें। दूसरी चीज़, अपनी क़ियादत को मजबूत करें, और क़ियादत मजबूत होती है क़ियादत की बात मानने से। अभी इस वक्त जो मसला सबसे संगीन और सबसे ख़तरनाक मसला औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से, वक्फ़ के ताल्लुक़ से जो पूरे मुल्क में सरगर्म है, वो मसला मुसलमानों के मुस्तक़बिल का है, हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तक़बिल का है, हमारे दीन का है, हमारे मज़हब का है। इस मसले को लीड कर रही है हमारी क़ियादत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो मुल्क के अंदर एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मकातिब फ़िक्र की मजबूत क़ियादतें जिसकी सरबराही कर रही हैं। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क़याम ही मुसलमानों को इस मुल्क के अंदर उनके आइनी और उनके बुनियादी और उनके मजहबी हुकूक़ दिलाने के लिए हुआ था। 1972 के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क़याम वजूद में आया, तब कि जब सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ले पालक बिल को पास किया गया, जो इनडायरेक्ट तरीके से हमारी शरीयत में मुदाखलत थी और दीन के एक उसूल को ख़त्म करने वाली बात थी। और उस वक्त के जो कानून मिनिस्टर थे, उनका ये बयान आया था कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ उठाया गया सबसे पहला कदम है 1972 में। उस वक्त पूरे मुल्क भर की मुस्लिम क़ियादतें, तमाम मकातिब फ़िक्र की क़ियादतें सर जोड़ कर बैठी और उन्होंने ये तय किया कि ये हमला शरीयत पर है, और अगर इस हमले को नहीं रोका गया और एक मजबूत प्लेटफॉर्म नहीं बनाया गया और यहाँ पर आकर मुसलमानों की क़ियादत नहीं की गई तो आगे हिंदुस्तान के अंदर शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ और शरीयत को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो 1972 में खिलाफत मूवमेंट के ख़त्म होने के बाद ये पहला मौका था कि मुल्क की क़ियादतें जमा हुईं और उन्होंने एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म बनाया। 27-28 सितंबर बम्बई के अंदर सबसे पहला इजलास हो, और उसके बाद एक साल बाद ही अप्रैल के अंदर हैदराबाद में इसका पूरा लाहिया अमल वजूद में आया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क़याम मजबूती के साथ ये क़ियादतें खड़ी हुई। और सलाम है उस वक्त के मुसलमानों को कि जिन्होंने अपनी क़ियादतों का साथ दिया। वो वक्त व्हाट्सएप का दौर नहीं था, खबरों का इतनी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाने का दौर नहीं था। लोग सफ़र करके जाते थे, पैगामात और ख़त रसाई होती थी, तार भेजे जाते थे। लेकिन सलाम है उस वक्त के मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि जिन्होंने अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त अपनी क़ियादतों के सुपुर्द कर दिया और एक मजबूत आवाज़ बन के मुल्क में खड़े हुए, और उस वक्त की मौजूदा हुकूमत को पीछे हटना पड़ा और वो बिल वापस ले लिया गया। उसके बाद पे दर पे वाक़यात पेश आते रहे, मजबूती के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लड़ा। और अब ये जो वाक़या है ये एक मामूली वाक़या नहीं है, ये वक्फ के ताल्लुक़ से फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमें गुहार लगाई है, हमें पुकार लगाई है कि ए हिंदुस्तान के मुसलमानों, ये जो क़यादत करने वाले लोग, ये बोरिया नशीन लोग, ये मस्जिदों के मिंबर पे बैठने वाले लोग, जो मुसल्लों की जीनत होने वाले लोग, ये बुज़ुर्ग उलमा, ये बड़े बड़े आलिम दीन अपनी खानकाहों को छोड़कर, अपनी मस्जिदों को छोड़कर, अपने जुमे के ख़िताबों को छोड़कर मुल्क भर में भटकते फिर रहे, कभी किसी शहर में, कभी किसी शहर में। गर्मी का मौसम है, रमज़ान भी निकाल दिए, कभी कहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी किस मिनिस्टर से मिलना, तो कभी किस पार्टी की क़ियादत से जाकर मिलना, सिर्फ एक हिम्मत के साथ कि मुल्क का मुसलमान हमारे साथ है। याद रखो, अगर हमने उनकी हिम्मतें तोड़ दी, उनको कमज़ोर कर दिया, तो आसमान से बचाने के लिए फरिश्ते नहीं आएंगे, अपनी आने वाली नस्लों को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। तो अल्लाह हमारे अंदर ये जज्बा पैदा करे कि हम अपनी क़ियादतों को मजबूत करें, अपनी क़ियादत की तरफ से आने वाली हर बात को मानो। अभी बड़ी तकलीफ हुई, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कॉल किया कि 2 महीने का एहतजाज होगा औक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से। बड़ी तकलीफ़ होती है कि मुसलमानों की एक तादाद जानती नहीं, पूरी मुल्क गिर मुहिम चल रही है, कितने ही गैर मुस्लिम भाई इसमें शरीक हैं और वो साथ खड़े हुए हैं, लेकिन मुसलमानों की एक तादाद जानती नहीं, पता ही नहीं उनको।
اور جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جو احتجاج کا جو روڈ میپ بنایا گیا ہے اس پر عمل ہو رہا ہے، لیکن افسوس ہم مسلمان نہیں جانتے۔ ابھی اسی کا ایک کال تھا 30 اپریل کو، ایک چھوٹا سا ایک ٹیسٹ تھا، ایک چھوٹی سی اپنی قیادت کو مضبوط کرنے کا ایک چیک اپ تھا کہ 30 اپریل کو رات 9 بجے سے لے کے 9:15 بجے تک صرف بتی گھروں کی اور دکانوں کی اور کارخانوں کی بتی بند کر کے یہ پیغام دینا ہے موجودہ حکومت کو کہ ہم اپنی قیادتوں کے ساتھ ہیں۔ لیکن اس پہ بھی ہم نے تبصرے شروع کر دی کہ جنہیں مسلمانوں نے فیس بک پہ اور ان کے اکاؤنٹ پہ لکھا کہ کیا ہو جائے گا اس، جیسے مودی جی نے کورونا کے ٹائم پہ تھالی اور تالی بجوائی تھی، وہی کام آپ ہم سے کرنے لگے۔ بھائی عقل لو، ہوش کے ناخون لو، یہ بات باقی بتی گل کرنے سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس سے جو میسج جائے گا کہ ہم اپنی قیادتوں کے ساتھ ہیں۔ آج انہوں نے ہمیں کال کیا کہ گھروں کی بتیاں گل کر لو، ہم گھروں کی بتیاں گل کر کے ان کی آواز کو لبیک کہتے ہیں۔ کل بورڈ کی طرف سے یہ اعلان آیا کہ جیل بھرو آندولن شروع ہو رہا ہے، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ چھوٹی چھوٹی قربانیوں سے آگے بڑھا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آگے بڑھا جاتا ہے۔ اگر ہم یہیں پہ کمزور پڑ گئے، ہم اپنی قیادتوں کو کمزور کر لیں گے۔ تو میری گزارش ہے آپ سے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جو ہدایات آتی ہیں اس کو آپ پڑھیے، اس کو آپ سمجھیے، اپنے یہاں کے علماء کرام کے پاس بیٹھیے، ان سے پوچھیے، بورڈ کی طرف سے جو ہدایات آتی ہیں، جو مشورے آتے ہیں، جو کرنے کے کام آتے ہیں، اس کو اپنا دینی اور ملی فرض سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو جائیے اور ایک زبان ہو کر اس چیز کو مضبوطی سے کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی دے گا۔ بس ایک بات کہہ کے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ 2 کام ہم نے کیے مضبوطی کے ساتھ پورے ملک میں عوامی سطح پر۔ ایک تو کالی پٹی باندھی، جس کو جس طریقے سے کرنا تھا شاید اس طریقے سے ہم نے نہیں کیا، لیکن جیسا بھی کیا بہت اچھا کیا۔ دوسرا یہ بتی گل تحریک، جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کیا، لیکن پھر بھی الحمدللہ کیا۔ ایک پیغام گیا کہ موجودہ حکومت نے جو 2 سب سے بڑے خطرے تھے اس میں کہ وقف بائی یوزر کا جو وہ قانون لا رہے تھے، جو اس بل کے اندر امینڈمنٹ ہوا تھا وہ چیز، اور دوسری چیز کہ اس کی سینٹرل باڈی میں اور اسٹیٹ باڈی میں غیر مسلموں کا جو تقرر ان کو جو رکھا جا رہا تھا، اس پہ موجودہ حکومت نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ ہم ان 2 چیزوں کو اس بل سے ہٹاتے ہیں۔ یہ صرف ہماری کالی پٹی باندھنے سے، 15 منٹ گھر کی لائٹ بند کرنے سے یہ بڑی کامیابی، بڑا اچیومنٹ ہمیں ملا ہے۔ اور اس لڑائی کو اگر آخری دم تک ہم لڑیں گے انشاءاللہ تو اس ملک کے اندر ہم ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس لڑائی کو نہیں لڑا گیا تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، بھول جاؤ کہ ہماری نسلیں اس طریقے سے مسجدوں میں نماز پڑھ سکیں، اس طریقے سے ہماری نسلوں کو قرآن اور حدیث کی ان ممبروں سے نصیحت کی جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ